وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم سامعین و ناظرین اور عقیدہ ختم نبوت کورس کے جملہ شرکاء، اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی عطا سے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان، آپ کی نظر عنایت سے آج ہم سب 7ویں لیکچر میں حاضر خدمت ہیں. دعا ہے رب کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور ہمارے اس مرکز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں اور بالخصوص جمعۃ المبارک پھر سارا درود پاک اکٹھا کر کے سرکار کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا جاتا ہے. اس لیے کوشش ہوگی کہ آج کا لیکچر مختصر ہو، ساتھ میں ہمارا وہ سلسلہ جو ہے وہ بھی چلتا رہے. آج ایک بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنی ہے. ممکن ہے کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات آئے، یا کچھ ایسے ہمارے دوست جو مسلمان بھائی ہیں ان کے دل میں یہ بات آئے کہ کیا بات ہے کہ عیسائی بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ نہ عیسائیوں کے خلاف اس طرح منظم جماعت چلتی ہے، نہ یہودیوں کے خلاف اس طرح باقاعدہ منظم کورسز کروائے جاتے ہیں، لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، نہ ہندوؤں کے خلاف اتنا منظم جلوس جلسے دھرنے دیے جاتے ہیں، نہ سکھوں کے متعلق کوئی بات کی جاتی ہے. یہ خاص قادیانیوں کے خلاف کیوں کی جاتی ہے؟ ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں. ان کے لیے خاموشی، بس ٹھیک ہے، وہ یہودی ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ عیسائی ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ ہندو ہیں، بس ٹھیک ہے، چلتا رہے، وہ سکھ ہیں، کوئی بات نہیں، چلتا رہے. لیکن جب قادیانیوں کی بات آتی ہے تو کہیں سے کوئی 15 جلدوں پر کتاب لکھ دیتا ہے، کہیں سے کوئی 1400 علماء مل کر فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، کہیں پر کورسز کروائے جا رہے ہیں، کہیں پر جلسے کروائے جا رہے ہیں، کہیں پر
جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جانیں پیش کی جا رہی ہیں، کوئی ممتاز قادری بن رہا ہے، کوئی علم الدین بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کے متعلق؟ اس پر آج بڑی غور طلب بات۔ یاد رہے کہ کافر کی 3 قسمیں ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ کافر کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ کافر کا معنی اور مفہوم ذہن نشین فرما لیں۔ کافر لغوی معنی چھپانے والا، کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو۔ اسی وجہ سے عربی زبان کے اندر یہ جو کسان ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے لغت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دانہ زمین میں چھپاتے ہیں، پھر دانہ جو ہے وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، کوئی پودا بن جاتا ہے، کوئی درخت بن جاتا ہے۔ لغتاً میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ چھپانے والا۔ اور اصلاح معاشرہ کے اندر، اس کے اندر ہمارے اس معاشرے کے اندر، اصطلاح کے اندر کافر کہتے ہیں اس بدبخت انسان کو، اس کمزور انسان کو، اس محروم انسان کو کہ جسے اسلام کی دولت نہ دی گئی ہو، یا اسلام کی دولت جس نے قبول نہ کی ہو، دعوت تو دی گئی ہے لیکن قبول نہ کی ہو، اور وہ حق کو چھپاتا ہے۔ پتہ ہے اسے کہ قرآن حق ہے، پتہ ہے اسے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اس کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اس برے مذہب کے اندر چھپاتا ہے اور حقیقت سے جو ہے وہ دور رہتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو کافر کی کتنی قسمیں عرض کی تھی میں نے؟ 3 قسمیں۔ پہلا کافر مطلق کافر، جسے آپ جنرلی کافر کہتے ہیں، مطلقاً کافر، جیسے کہ عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، یہ سارے مطلق کافر ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو، جو عیسائی ہے وہ عیسائی کہلواتا ہے، یہودی ہے یہودی کہلواتا ہے، سکھ ہے وہ سکھ کہلواتا ہے، ہمیں وہ مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں لہذا ہم عیسائی ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ مسلمان ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہ مسلمان محمد کو مانتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یعنی عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، یہ مطلقاً کافر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسلام یہ ہے، یہودیت یہ ہے، سکھ یہ ہے، بدھ مت یہ ہے، یہ سارے کے سارے مطلق کافر ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بیٹھنا ہے، کوئی چلنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی معاملات کرنے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو اجازت ہے۔ حتیٰ کہ شریعت مطہرہ کے مطابق اہل کتاب، عیسائی اہل کتاب ہیں، آج کل کے عیسائیوں میں اور پرانے عیسائیوں میں تو خیر فرق ہے، لیکن اہل کتاب جو صحیح انجیل کو مانتے ہیں، صحیح انجیل کو مانتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں۔ جو صحیح تورات کو مانتے ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں، زبور کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو وہ انجیل کو مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی؟ زبور نازل ہوئی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مانتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے دین کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مسلمان ہیں اور یہ ہم جو ہے وہ عیسائی ہیں۔ ہر کوئی اپنے دین کو اپنے جو ہے وہ ضابطہ حیات پر، اپنے دستور العمل پر عمل کرتے ہوئے، ان کے ساتھ علماء نے فرمایا، فقہاء نے فرمایا شریعت مطہرہ کے تحت کہ وہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں، یعنی جو کتاب والے ہیں، انجیل والے ہیں، زبور والے ہیں، تورات والے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی تعلق اس طرح، اتنی اجازت ہے کہ آپ کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ، یہ ذہن میں رہے، فی زمانہ بھی علماء فرماتے چونکہ اب وہ اس طرح کے یہودی یا اس طرح کے عیسائی نہیں رہے، اب وہ حق کو نہیں مانتے، اب وہ چونکہ بس پیدا ہوئے تو چل رہے ہیں، بھائی یہودیوں کے گھر پیدا ہو گئے یہودی چل پڑے، عیسائیوں کے گھر پیدا ہوئے عیسائی چل پڑے۔ فی زمانہ علماء فرماتے چونکہ ہمارے، اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے ایمان تھوڑے کمزور ہیں،
ہمارا ایمان صاحب حضرت ابوبکر جیسا نہیں ہے، حضرت عمر جیسا نہیں ہے، حضرت عثمان جیسا نہیں ہے، حضرت علی جیسا نہیں ہے، صحابہ جیسا نہیں ہے. ہم ذرا ڈگمگائے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں. ایک طرف ہماری کمزوری دیکھیں اور ایک طرف ان کی کمزوریاں. تو فرمایا اس دور میں ذرا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر اس کی بیٹی لے آتے ہیں، عیسائی کی بیٹی لے آتے ہیں، تو صاحب ذرا وہ ہمارے بچوں کی ماں بنے گی. جب ہمارے بچوں کی ماں بنے گی تو وہ تربیت بھی عیسائیوں والی کرے گی. اگرچہ ایک طرف اجازت ہے، لیکن اب ہمارے پاس صاحب ذرا ہم مسلمان ہو کر اپنے مسلمان بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے صحیح طریقے سے. تو ہماری بیوی اگر عیسائی ہوئی یا یہودی ہوئی، اہل کتاب میں سے ہوئی، تو ہم اپنے بچوں کو ٹائم کیسے دیں گے؟ تو وہ جب آپ اس کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لائیں گے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت عیسائیوں والی کرے گی، یہودیوں والی کرے گی. صاحب ذرا اس کے مطابق وہ چلتا رہے گا. اس لیے فی زمانہ اس سے بھی منع کیا گیا. یہ نہیں کہ مطلق کافر کا حکم ہے، ان کے ساتھ آپ لین دین معاملات کر سکتے ہیں. پہلی قسم. دوسری قسم ہے مرتد کافر. کیا؟ مرتد کافر. مرتد اس کافر کو کہتے ہیں جو پہلے تو مسلمان ہو، اس نے اسلام پر اپنی زندگی گزاری ہو، مسلمان ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے دین کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے. جیسے کہ خدا نہ خواستہ لاکھ ہزار ہا مرتبہ کروڑ ہا مرتبہ توبہ ہے، کوئی مسلمان عیسائی ہو جاتا ہے، اب وہ ہمارے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی طرف چل پڑتا ہے، دوسرے دین کی طرف. یہ بھی یہاں پر ایک ذہن نشی کر لیں کہ ہمارا اسلام مذہب نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں عام مشہور ہے. یہ کس مذہب سے؟ مذہب اسلام. اسلام مذہب نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، سب سے زیادہ پسند وہ دین اسلام ہے. مذہب کیا ہے؟ یہ ہمارا اہل سنت یہ مذہب ہے. اچھا، اس اہل حدیث یہ مذہب ہے، اہل تشیع یہ مذہب ہے، اہل دیوبند یہ مذاہب ہیں. اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. خیر، دین اسلام کے اندر وہ بندہ جو ہے وہ پہلے اسلام کے اندر تھا، اب خدا نہ خواستہ کسی دوسرے دین میں چلا گیا، اب وہ اپنا دین بدل چکا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ. بلکہ مرتد کی جو سزا ہے نا ہمارے اسلام کے اندر، وہ واجب القتل ہے. اسے قتل کیا جائے گا کہ اس نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسلام کے ساتھ 2 نمبری کی ہے. تیسرے نمبر پر ہے پہلا مطلق کافر، دوسرا مرتد کافر، اب تیسرا ہے زندیق کافر. زندیق کافر. زندیق کافر کون ہے؟ جو پہلے تو تھا مسلمان، زندیق مرتد مسلمان، اب اس نے دوسرا مذہب قبول کیا. دوسرا مذہب قبول کرنے کے بعد خود کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے. یہ خطرناک ترین کافر ہے. پہلا مطلقاً میں نے یہاں تک آپ کو عرض کیا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق بھی رکھ سکتے ہیں، لین دین بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو زندیق کافر ہے نا، زندیق کافر، اس کے ساتھ نہ لین دین کر سکتے ہیں، نہ رشتے کر سکتے ہیں، نہ معاملات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ سلام بھی نہیں کرنی ہے. اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ وہ زندیق، ان میں سے زندیق کافروں میں سے ایک کافر مشہور ترین وہ قادیانی ہے. ان کے ساتھ اب یہودی کے ساتھ سلام کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، عیسائی کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، لیکن قادیانی کے ساتھ نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ لین دین کر سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی معاملات کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا جو ہے وہ دل دہلا دینے والا جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو دل مصطفیٰ گنبد خضرا میں دکھتا ہے. سرکار کا دل دکھتا ہے کہ یہ میرا وہ امتی جس کے لیے میں نے احد کے اندر پتھر کھائے، بدر کے اندر اپنی جانوں کو جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو قربان کیا، جن کے لیے میں نے بھوکیں برداشت کی. عظمت کا عالم یہ تھا کہ میں چاہتا تو میرے ارد گرد سونے کے پہاڑ چلتے، لیکن میں نے 40 دن تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. کتنے دن تک میں نے بھوکیں کاٹی ہیں، کافروں کے تانے برداشت کیے ہیں، میں نے کافروں کی ماریں برداشت کی ہیں، اپنی بیٹیوں کی توہینیں برداشت کی ہیں. آج وہ میرا امتی میرے دشمن کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. تو اس لیے سرکار کا اس بزرگ کا جملہ بڑا دل کو دہلا دینے والا ہے کہ اے مسلمان، جب تو کسی کافر سے ہاتھ ملاتا ہے
تو دل مصطفیٰ گنبد خضرا میں دکھتا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور جملہ وہ بھی بڑا دل کو دہلاتا ہے، اے مسلمان دیکھ، خدا نہ خواستہ تو کسی کافر یا کسی قادیانی یا کسی جھوٹے نبی کے ماننے والے سے ہاتھ ملاتے ہوئے تیری جان چلی گئی تو بتا تیرا خاتمہ کدھر ہوگا۔ کہ ان کے ساتھ ہمارے ہاں ٹینشن پتہ ہی ہے، ٹینشن یہ ہے کہ یہ جو قادیانی ہے نا، لعنتی ملعون جہنمی، یوں مجھے کل ایک دوست نے میسج کیا، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ صاحب ذرا ہر کسی کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے نا، اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، مائنڈ ہوتا ہے، اپنا ایک ذہن ہے ہر کسی کا۔ مجھے کہنے لگے استاد جی آپ نا ایسا کیا کریں کہ ان کا ذکر ہی نہ کیا کریں۔ اپنے ذہن تک وہ ٹھیک تھے، وہ کہتے ہیں اتنے گندے ہیں، ان کا ذکر ہی نہ کیا کریں۔ تو صاحب ذرا مجبوری ہے، ان کی خرافات، ان کی چالیں، ان کی بدتمیزیاں، ان کی جو بے شرعی غیر شرعی حرکات و سکنات ہیں، یا ان کی جو توہین امیز کلمات ہیں، یا ان کے جو معاملات جو گزرے ہیں، جو انہوں نے اسلام کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، جب تک آپ تک نہ پہنچائی جائیں، ڈسکس نہ کی جائیں، تو ان کے متعلق آپ کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں عیسائیوں کے متعلق آج تک کوئی کانفرنس نہیں ہوئی، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان اور ان کی مقام کے لیے باقاعدہ طور پر کورس کروایا گیا ہو، یعنی کہ اس حوالے سے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں۔ یہودیوں کے متعلق کوئی اس طرح کی کانفرنسز نہیں ہوتی، لیکن قادیانیوں کے متعلق ہوتی ہیں۔ وجہ کہ انہوں نے تکلیف ہی بڑی پہنچائی ہے۔ بظاہر مسلمان بنتے ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن، حتیٰ کہ میں اتنا ڈر کر بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ ہمارے اندر بھی اللہ نہ کرے بیٹھا ہو کوئی، ایسے بدبخت لوگ ہیں، داڑھی بھی رکھیں گے، امامے بھی پہنیں گے، بلکہ بظاہر وہ ہم سے اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بظاہر زیادہ نمازیں پڑھیں گے، پہلی صف میں آئیں گے، اذانیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے کہ وہ امامتیں بھی کرواتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کل کا لیکچر انشاءاللہ العزیز اس پر میں عرض کروں گا، آپ نے مجھے یاد کروانا ہے اس عنوان پر۔ یہ تکلیف یہ ہے کہ یہ لوگ بیچ میں مل کر داڑیاں رکھ کر، امامیں رکھ کر، ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر پھر ہماری بیٹیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں۔ جب ہماری بیٹی ان کے گھر چلی جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے دیندار گھرانہ مل گیا، لیکن اصل میں اللہ معاف فرمائے وہ ہمارے لیے بہت مخالفت کرتے ہیں، بعد میں پھر ہماری بیٹیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آج کل جو ان کی دجل اور ان کی فریب کاریاں ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، بے روزگاری بڑی عام ہے، نوجوانوں کو لالچیں دیں گے، تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیں گے، تمہیں فلاں جگہ پر عہدہ دلوا دیں گے، تمہیں نوکری دلوا دیں گے، تمہیں ویزا دلوا دیں گے، گرین کارڈ دلوا دیں گے، تمہاری شادی کر دیں گے، تمہیں گھر دے دیں گے، یہ چیزیں۔ اور ہمارا نوجوان صاحب ذرا مجبوری ہے، وہ جناب تھکا رہا ہوتا ہے، وہ قتل ہو، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ حتیٰ کہ دکھ کی بات آپ کو عرض کروں، دکھ کی بات، استاد قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، پتر میرے پاس ایسے ایسے لڑکے آئے ہیں جنہوں نے بظاہر وہ ایک فارما جو ان کا فل کر کے کہ میں قادیانیت کو قبول کرتا ہوں، صرف باہر جانے کے لیے انہوں نے سائن کیے ہوئے اس پر۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، سب کو یہاں رہ جانا ہے، کیا فائدہ ایسے باہر جانے کا؟ اور میں تو ویسے بھی باہر جانے کے مخالف ہوں، مجھے یقین مانے میرے بھائی ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے کئی مرتبہ کہا میں باہر جانا کا ویسے مخالف، کیونکہ اپنا ملک سبحان اللہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں پیش کی ہیں، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، اور ملک پاکستان جیسا ملک، سعودی عرب سبحان اللہ ہمارے سرکار کا شہر ہے، لیکن جتنا مقدس ہمارا ملک پاکستان ہے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا، سرکار کا یہ حکم کے مطابق یہ پاکستان بنا ہے، تو جو یہ واحد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے سرکار کے غلاموں کا جو بنا ہے، جس کو سرکار نے خود بنوایا ہے، اور اس پر بلی دلائل دی جا سکتی ہیں۔ تو خیر بے روزگاری کی وجہ سے دوست جاتے ہیں، پوری زندگی باہر گزار کر آتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں نہ انہیں دین کا پتہ، نہ انہیں مذہب کا پتہ، نہ انہیں نماز کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ۔ صاحب ذرا وہاں اغیار کے ملکوں میں جا کر یہ تو نہیں نا اس طرح کی باتیں ہونی، اس طرح کے آپ کو لیکچرز ملنے، وہاں پر ہمارے بڑے بڑے خطباء جاتے ہیں، میں مخالفت نہیں کر رہا، بطور تبلیغی دورے کے لیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں جا کر رہنا اور پوری زندگی وہاں گزارنا، اور پھر ریالوں کے لیے، پاؤنڈوں کے لیے، تو جناب کراؤن کے لیے، تو جناب ڈالرز کے لیے، پھر واپس آنا تو کچھ بھی نہ ہونا، ایسا کیا فائدہ؟ خیر وہ جاتے نا علماء، تو یہ تو دیکھیں نا اب کورس ہے، تو محفل جو ہم مسجدوں محفلیں کرواتے ہیں، اس کے لیے اشتہارات چھاپتے ہیں، اس کے لیے باہر سے خطیب بلاتے ہیں، وہاں اس کے لیے جناب لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے جناب پیسوں کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ماحول نہیں ہوتا جو اب صبح فجر کے بعد اتنا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ حسین ماحول وہاں آپ کو نہیں ملے گا،
دین بھی پھیلانا نا، دین بھی پھیلانا تو مزہ آتا ہے کہ اپنے ملک میں کے اندر ہاں غیر، میں بالکل یہ نہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ جو وہاں گئے ہوئے، لیکن میں نے اپنا ذہن بتایا ہے کہ یہ اس لیے قادیانیت کا فارم فل کر لینا کہ باہر کا ویزا مل جائے گا، بس اتنا سوچ لیجیے گا کہ فارم پر سائن کر دیے، اس کے بعد کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا تو پتہ نہیں کب آ جائیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے، کب بلاوا آ جائے، سائن کر رہے ہوں جان چلی جائے، کہاں آپ کا خاتمہ ہوگا؟ پھر قبر میں جب پوچھے سرکار کے متعلق فرشتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کیا کہے گا کہ میں نے سائن کیا تھا قادیانیت کے فرم پر باہر جانے کے لیے۔ ارے یہ سب کچھ یہاں ہے، باہر جانے کے لیے کوشش نہ کرو، قبر میں جانے کے لیے کوشش کرو کہ وہاں پر جا کر اصل گھر ہمارا وہ ہے۔ اس لیے ان قادیانیوں سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، بہت زیادہ۔ ہمارے کاروباروں میں، ہمارے دکانوں میں، ہماری مارکیٹس کے اندر، ہمارے دفاتر کے اندر کافی پھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان کو پہچاننا ذرا مشکل ہے، کیوں کہ زندیق کافر، اور زندیق کافر کی میں نے آپ کو نشانی بتائی، وہ یہ ہے کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور اپنے آپ کا جو لبادہ ہوتا ہے وہ اسلام کا اوڑھ کر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قادیوں لعینوں سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔